بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ذی احتشام، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 جہاں سے آج درس ہونا ہے، جس میں قرآن مجید برہان رشید کی عظمت، فوائد اور شان بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی شفا آئی ہے، دلوں کی صحت، یعنی جس سے قلوب بیمار دل شفا پاتے ہیں، وہ قرآن مجید برہان رشید کی لاریب کتاب ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب لاریب ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن مجید برہان رشید کی بہت ساری صفات ذکر ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں 4 عظیم فوائد ذکر کیے گئے، جو کہ تمام فوائد کے جامع ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کو بیان کیا گیا کہ یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، موعظہ۔ اس کے معنی کے متعلق مفسرین کرام نے جو بیان کیے، نمبر 1 فرمایا موعظہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیزوں کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے، اسے موعظہ کہتے ہیں، اسے نصیحت کہتے ہیں۔ امام خلیل نے اس موعظۃ کا معنی بیان کرتے ہوئے، چونکہ عربی کا یہ لفظ ہے، میں نیکی کی نصیحت کرنا اس سے مراد ہے وہ کون سی نیکی؟ جس سے دل نرم پڑ جائے۔ بعض دفعہ نیکی کا تو پیغام دیا جاتا ہے، لیکن ہر نیکی نرمی کا سبب نہیں۔ نصیحت اسے کہتے ہیں کہ جس نیکی کے سبب بندے کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، نرمی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تفسیر جمل میں موعظۃ کا معنی یہ لکھا گیا کہ مکلف کے سامنے، مکلف کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو بھی مسلمان مرد عورت عاقل بالغ ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اب جب عاقل بالغ ہو گئے اور اللہ کو مان لیا، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آئے، اب ان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ دین نام ہے پیروی کا۔ آج جو مسئلہ ہے نا، امت مسلمہ میں اختلافات، امت مسلمہ میں بد عملی، امت مسلمہ میں اللہ پر یقین نہیں رہا، قرآن پر اپنے مفاد کے لیے تو سمجھ آتا ہے، جو ان کی مزاج کے خلاف آیت کا مفہوم وہ پھر ثقیل گزرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے دلوں میں پیروی کا معنی نہیں رہا، اتباع اور اطاعت برائے نام ہے، کیونکہ دین تو نام ہی پیروی کا ہے۔ بس جب اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، اس میں چے میں یا چونکہ چنانچہ نہیں چلے گی، پھر من و عن سر تسلیم خم کر کے اللہ کے حکم کو قبول کر لینا، رسول اللہ کی فرمان کو مان لینا، اسی میں اطاعت اور فرما برداری ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ تو فرماتے ہیں مکلف کسے کہتے ہیں؟ بات چلی، مکلف کہتے ہیں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کو زندگی بھر وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم مانے۔
فرماتے ہیں نصیحت کا معنی یہ ہے، واض و نصیحت کا مطلب یہ ہے یعنی مکلف کے سامنے نیک اعمال جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں اور برے اعمال جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں یہ بیان کر کے اسے نصیحت کرنا، اسی طرح اچھے اعمال کی ترغیب دلانا، برے اعمال کے انجام سے ڈرانا، یہ نصیحت ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر عالم دین برے اعمال سے ڈراتا ہے تو کبھی یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ خود اپنے آپ کو کوئی پندے خان ایک سمجھ کر تو وہ سنانے والوں کو ہی جناب برا سمجھ کر بیان نہیں، مقصود بھلائی ہے، نصیحت ہے، تو بلکہ یہ نصیحت کا حصہ ہے کہ برے اعمال کے انجام سے ڈرانا وہ بھی نصیحت ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کے اجر و ثواب فضائل ذکر کر کے ترغیب دلانا کہ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھے اور وہ ان اعمال کو کرے، تو یہ نصیحت کہلاتی ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ معاشرے میں اور گھر کے اندر یا کسی بھی دوستانہ ماحول میں ان پورے یعنی معاشرہ بھی اور گھر کے بندے بھی جب ان میں کوئی نصیحت کرنے والا موجود ہو، معاشرے میں کوئی نصیحت کرنے والا موجود ہو، تو اس معاشرے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کام لوگ ہوتے ہیں جو خیر خائی کے جذبے کے ساتھ نصیحت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ نشانہ نصیحت کرنے والا بنتا ہے۔ والدین سے بچے آج کل متنفر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر ایسی ان کی نصیحت کریں کہ وہ کبھی بھی ٹھوکریں نہ کھائیں، اور وہی بچے اپنے دوستانہ ماحول میں فرحت محسوس کرتے ہیں، دوستوں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، اور وہ کیونکہ وہ ان کے نفع نقصان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، ٹائم ضائع ہو رہا تب بھی انہیں کوئی فکر نہیں، اور اگر ان کی بری عادتیں پڑ رہی ہیں تو انہیں کیا، لیکن ماں باپ وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ہر وقت کڑی نگاہ رکھتا ہے، اور وہی بچہ جنہیں اپنے والدین کی نصیحت فائدہ نہیں دے رہی، پھر وہ کسی اور کی نصیحت کو کیا قبول کرے گا؟ اس لیے فرمایا بہرحال نصیحت کرنے والا جب گھر میں موجود ہو، معاشرے میں موجود ہو، تو پھر اس وقت اس معاشرے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا کوئی موجود ہے۔ تو قرآن مجید قرآن رشید یہ معنی ہے کہ نصیحت۔ دوسرا اس کی تفسیر شفا ہے، اس سے مراد قرآن مجید قلبی بیماریوں کو دور کرتا ہے، دل کے جتنے بھی امراض ہیں، اس سے مراد برے اخلاق ہو گئے، کینہ، بغض، حسد، برے عقائد، ان تمام سے قرآن شفا ہے۔ قرآن مہلک جہالتوں سے بھی انسان کو شفا دیتا ہے، قرآن مجید ان تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کو اللہ شفا فرما رہا ہے، آج مسلمان قرآن مجید کے شافی ہونے پر اتنا یقین نہیں رکھتا، کم از کم اگر جتنا دوائیوں پر یقین رکھتا ہے اتنا قرآن کو شافی سمجھتا ہوتا تو قرآن کے نور سے اس کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی۔ اور جو نصیحت فرمایا فرمایا قرآن مجید کی ایک صفت میں ہدایت فرماتا ہے، کیونکہ گمراہی سے بندہ بچ جاتا ہے جس کا دامن قرآن مجید سے وابستہ ہوتا ہے، اور راہ حق قرآن دکھاتا ہے، ایمان والوں کے لیے یہ رحمت ہے، اس لیے یہ فائدہ ہی ایمان والے اٹھاتے ہیں، ورنہ تو رحمت تو سب کے لیے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو قرآن کی صفات بیان ہوئی، ہدن اس کا معنی بیان کیا، وہ نور جو کامل مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ہدایت ہے قرآن، رحمت بھی ہے، لیکن مومنین کے لیے کامل مومنوں کے دل میں ہدایت قرآن مجید کی برکت سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اسی نور کے ذریعے، اسی نور کی روشنی سے وہ حق اور باطل میں فرق کر لیتا ہے۔ اور فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو شریعت، طریقت، حقیقت، یہ جو تین درجے ہیں تصوف کے، تو بنیادی درجہ شریعت ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر انہی کی بھی رہنمائی،
کیونکہ قرآن مجید قرآن رشید یہ نصیحت ہے، اس سے ظاہری انسان برائیوں سے بچ کر نیکی کے اعمال کر کے تو شریعت مطہرہ جو ہے ظاہری احکامات کی پابند ہے اور اس پر عمل کرنے کی حکم دیتے، اور طریقت انسان جو ہے وشفاء لما فی الصدور کہ باطن کو پاک کرنا طریقت کہلاتا ہے۔ تو قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ تو باطنی پاکیزگی بھی قرآن سے حاصل ہوتی ہے، اور حقیقت کی طرف اشارہ اس آیت میں وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سے ہے، کیونکہ حقیقت ہی کے ذریعے دلوں میں انوار و تجلیات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان انوار و تجلیات الہیہ کی برکت سے بندہ حقیقت کی آنکھ سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو جہاں ان 3 درجوں کا ذکر ہوا، اس میں ایک مسئلہ قابل توجہ، آج کچھ احباب تصوف اور طریقت اور شریعت سمجھتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا کر شریعت کی پیروی نہ کر کے پیر بن جانا، ایسا ہرگز نہیں۔ پیر بھی حقیقت میں وہی ہوگا جو حضور کی شریعت کا عامل ہوگا اور پیروکار ہوگا اور حضور کی شریعت کو منوان قبول کرے گا۔ حتیٰ کہ طریقت بھی قرآن سے متعلق ہے کہ دلوں کو شفا قرآن دیتا ہے، اور حقیقت بھی قرآن سے متعلق ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ کر حقیقت اور معرفت کے دعوے کرے کہ میری نماز مکہ مدینہ ہوتے میں نے تو شریعت کا کوئی ضروری نہیں، وہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس کو طریقت سے بھی کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو صفات ذکر ہوئی ہیں اللہ ہمارے سینوں کو ان قرآن مجید کی برکات سے متصف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔